فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضع لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا غل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. غوث اعظم ممن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ما گدائے انتا سلطان دوالم استی استدارین تمنا شہ جیلا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پستی، باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنع یا غوث اعظم زنم، قادری امنع یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. آئیے سب سے پہلے سرکار اعلی حضرت کے صرف 2 یا 3 شعر تبرک کے لیے آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں نے بارگاہ اعلی حضرت میں کچھ اشعار کہے ہیں، اس کو سماعت فرمائیں، پھر کچھ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، اللہ کے محبوب دانائے خفا و غیوب کی بارگاہ میں رقم تراز ہیں اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. عارض یعنی چہرہ، شمس و قمر سورج و چاند، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، دن کو ہے خورشید ماہو اختر ایڑیاں، اور جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں. آئیے صرف کچھ اشعار جو میں سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں نے خود لکھا ہے اس کو سماعت فرمائیں. اور یہ صرف اس وجہ سے لکھا ہے میں نے کہ جو سرکار اعلی حضرت نے امت مسلمہ پر احسان کیا ہے، اور کیا احسان کیا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہو گئے تھے جو کہ جن میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ لوگ راہ نجات کے حامل ہیں یا راہ عذاب سے یہ راہ عذاب کو اختیار کر چکے ہیں. سب لوگ ایک جیسے سمجھتے تھے، سب لوگوں کو سب صحیح سمجھتے تھے. اس چیز کو یعنی حق اور باطل میں امتیاز کرنا مشکل تھا. اس کو امام اہل سنت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، اور اس طریقے سے کر دیا جیسے کہ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہوگا، بل نقذف بالحق علی الباطل
فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب حق باطل کو مارتا ہے تو اس کا بھیجا باہر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی نعمت عظما کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، کل کے رضا ہے خنجر خوخار بر کے بعد، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ آئیے سماعت فرمائیے، انہی کی کاوش اور انہی کی کوشش اور انہی کی لگن، انہی کی محبت، انہی کی محنت سے آج یہ محفل قائم ہے۔ ہمارے دل میں جو سنت نبوی اور عشق محبت ہے وہ انہی کا صدقہ ہے۔ تو آئیے میں اس میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ طفیل رضا کے ہمارا یہ ایمان، طفیل رضا کے ہمارا یہ ایمان چمکتا رہا ہے، چمکتا رہے گا۔ طفیل رضا کے ہمارا یہ ایمان چمکتا رہا ہے، چمکتا رہے گا۔ جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور سروں پر ٹوپیاں رکھ لیں۔ اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ادب کی محفل ہے، سرکار کی محفل ہے، اور اس میں آپ بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہیں کرامن کاتبین بھی ہیں، اب وہ لکھ رہے ہوں گے کہ فلاں جناب آئے تھے اور ننگے سر پیغمبر اعظم کی محفل میں آئے تھے۔ تو جس دن آپ اس دن جب یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا اور ساتھ میں سر ننگا بھی آپ کے سامنے شامل کیا جائے گا، سنایا جائے گا، تو آپ کو اچھا یقیناً نہ لگے گا، اس وجہ سے فوراً سر کو ڈھک لیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ طفیل رضا کے ہمارا یہ ایمان چمکتا رہا ہے، چمکتا رہے گا۔ وہابی پہ ضرب رضا کا اثر ہے، وہابی پہ ضرب رضا کا اثر ہے، سسکتا رہا ہے، سسکتا رہے گا، سسکتا رہا ہے، سسکتا رہے گا۔ وکیل کے رضا سے وہابی کا بھیجا، بھیجا جانتے ہیں نا جو کھوپڑے میں ہوتا ہے، وکیل کے رضا سے وہابی کا بھیجا پگھلتا رہا ہے، پگھلتا رہے گا، پگھلتا رہا ہے، پگھلتا رہے گا۔ اور ایک شعر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کہ گلے خیر رضوی ہے تاج الشریعہ، گلے خیر رضوی ہے تاج الشریعہ، مہکتا رہا ہے، مہکتا رہے گا، مہکتا رہا ہے، مہکتا رہے گا۔ اور سگے اعلی حضرت وہابی پہ ہر دم، سگے اب سگے اعلی حضرت ہیں کہ نہیں؟ اعلی حضرت کے کتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ ہم لوگوں پر اس قدر احسان ہے کہ ہم ان کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا کتا بھی کہلا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ سگے اعلی حضرت وہابی پہ ہر دم لپکتا رہا ہے، لپکتا رہے گا۔ سگے اعلی حضرت وہابی پہ ہر دم لپکتا رہا ہے، لپکتا رہے گا۔ اور رضا کا یہ علمی خزانہ ہمیشہ، رضا کا یہ علمی خزانہ ہمیشہ کھنکتا رہا ہے، کھنکتا رہے گا، کھنکتا رہا ہے، کھنکتا رہے گا۔ دہاڑے رضا سے، جب شیر ہوتا ہے دہاڑتا ہے، جو اس کی آواز ہوتی ہے اس کو دہاڑ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب وہ غصے میں کسی چیز پر حملہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس وقت جب اس کی آواز جو نکلتی ہے اس کو دہاڑنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ رضا کی دہاڑے رضا سے قبر میں وہابی، دہاڑے رضا سے قبر میں وہابی سکڑتا رہا ہے، سکڑتا رہے گا، سکڑتا رہا ہے، سکڑتا رہے گا۔ جہنم کی آتش سے نجدی قبر میں، جہنم کی آتش سے نجدی قبر میں جھلستا رہا ہے، جھلستا رہے گا۔ اور یہ تو ہمارا ہی ہے حصہ کہ رضا کی عنایت، رضا کی عنایت کا بادل علینا، رضا کی عنایت کا بادل علینا، یعنی ہمارے اوپر سرکار اعلی حضرت کی عنایت کا بادل برستا رہا ہے، برستا رہے گا، برستا رہا ہے، برستا رہے گا۔ اور رضا کی محبت کا جگنو دلوں میں، رضا کی محبت کا جگنو دلوں میں چمکتا رہا ہے، چمکتا رہے گا، چمکتا رہا ہے، چمکتا رہے گا۔ اور رضا کے یہ اسم مبارک پہ سنی، رضا کے یہ اسم مبارک پہ سنی مچلتا رہا ہے، مچلتا رہے گا، مچلتا رہا ہے، مچلتا رہے گا۔ اور گلستان رضوی کا غنچہ ہمیشہ ہماری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی سرکار اعلی حضرت کے اولادوں میں موجود ہیں، اللہ تعالی سب کو حیات خضر عطا فرمائے اور سب سے
خوب دین کی خدمت لے اور قیامت تک اللہ تعالی خاندان اعلی حضرت کو شاد و آباد رکھے اور پھر ان سے دین متین کی خدمت کرائے. تو اسی کو میں نے کہا ہے گلستان رضوی کا غنچہ ہمیشہ چٹکتا رہا ہے، چٹکتا رہے گا. جو چھوڑا ہے دامن رضا کا یقیناً، جو چھوڑا ہے دامن رضا کا یقیناً پھسلتا رہا ہے، پھسلتا رہے گا، پھسلتا رہا ہے، پھسلتا رہے گا. رضا کا یہ مسلک قیامت تک آدا. یعنی اے دشمنوں، یہ جو مسلک ہے، یہ ویڈیو بنا رہے، بند کرو، شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہ محفل میلاد رسول سرکار کی محفل ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہو، یہاں کے حرام کام کر رہے ہو، نیکی کمانے کے لیے آئے ہو اور حرام کام کر رہے ہو. اس سے کیا معلوم ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کتنا عذاب ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو اس کے عوض میں جہنم میں جانا پڑے گا. محسوس تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ مووی بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ خراب ہے. آپ کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہو رہے ہوں گے کہ ہم تو اس وجہ سے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ بعد میں سنیں گے تو اپنے دل کو تقویت دیں گے، بعد میں سنیں گے تو ہم اچھی چیزیں لیں گے، بعد میں سنیں گے تو ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے. لیکن میں نے اسی تعلق سے آیت قرآن مقدسہ پیش کی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدم پہ قدم مت رکھو، کیونکہ انہو عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کا یہ وہ ہے، حربہ ہے، شیطان کی یہ چال ہے، شیطان کا یہ ایک پلان ہے کہ ہم ایک ایسے چیز کو تشکیل دیں، ایسے چیز کو ڈھالیں کہ آدمی کے نظر میں بہت ہی اچھا محسوس ہو، گناہ نہ دکھائی دے، اچھائی محسوس ہو. ویڈیو تو بنائے لیکن حرام نہ دکھائی دے. اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم قرآن و حدیث سن رہے ہیں، اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم نعت شریف سنیں گے، اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ کا پیغام سنیں گے، اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم پیغمبر اعظم کی حدیثیں سنیں گے. لیکن میرے دوستو یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا چنگل ہے کہ اس نے ایسا ملمہ کیا، ایسی خراب چیز کو آپ کے سامنے سوار کر اور اچھا کر کے پیش کیا کہ آپ اس کو امتیازی شان سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، فرق نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں فوٹو کھینچنا بھی، فوٹو کھچوانا بھی، ویڈیو بنانا بھی، ویڈیو بنوانا بھی سب حرام ہے اور یہ شیطان سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. آج یہ کہہ دیا جاتا ہے، آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم بہت ہی صحیح چل رہے ہیں، ہم بہت ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے اس باقرگنج کی سرزمین پر میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں. میرے دوستو ادھر میری سنو، اگر آپ کو سنانا ہو تو گھر چلے جاؤ، یہاں آپ اپنی کہنے نہیں آئے بلکہ میری سننے آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سا سن لو کہ آج شیطان اس طریقے سے برائیوں کو سوار کر پیش کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جو بہت ہی اچھی طریقے سے سوار کر بنا کر پیش کر رہا ہے، آدمی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، وہ نیکی کے کام ہے، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے. یہ کس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پیسے ویسے دینا بند کرو، میری باتیں سنو پہلے اور سن کے ذہن میں رکھو، دل میں اس کو اتارو. یہی راہ نجات ہے اور یہی اللہ و رسول کا راستہ ہے. اگر آپ چلے تو نجات آپ کے سامنے ہے، کامیابی آپ کے سامنے ہے، ورنہ یہ ساری چیزوں سے کوئی کچھ نہیں ہو پائے گا. آپ نے نعرے بہت لگائے ہوں گے، سبحان اللہ بہت کہا ہوگا، لیکن اگر آپ نے شراب پیا تو اس کا حرام کام جو آپ نے کیا اس کا بھی عذاب آپ کو دینا پڑے گا، سہنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہے، جو آپ نے فاحشوں کے اڈوں کو آباد کیا ہے، جو آپ نے جوا یہاں کھیل کھیل کر پورے شہر میں برباد کیا ہے، کہا یہ آج ہر جگہ سے صدائیں اٹھ رہی ہے. باقرگنج میں جس طریقے سے جوا ہوتا ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے، جس طریقے سے عیاشی باقرگنج میں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہے، جس طریقے سے خلاف شرع کام باقرگنج میں ہو رہی
رہے ہیں کہیں نہیں ہو رہے ہیں. میرے دوستو کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک شیطان کے چنگل میں پھنسے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو جگاؤ گے نہیں؟ کب تک شیطان کے چنگل سے رہائی نہیں نصیب کرو گے؟ اٹھو، شیطان کی زنجیر کو توڑو اور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو گلے سے لگاؤ. صحیح مومن بنو اور قیامت میں جنت کے حقدار بنو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. بہت آج جس طریقے سے نوجوان طبقہ یہاں حاضر ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک دن جلسے میں چلے جائیں گے تو سارے مہینوں کی نماز معاف ہو جائے گی، اگر ایک دن جلسے میں چلے جائیں گے تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ جھوٹ بولنے سے کوئی عذاب نہیں ملے گا، اور شراب پینے کا شراب پینے سے کوئی عذاب نہیں ملے گا، اور عیاشیوں کے اڈے کو آباد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے وہ جلسے میں شرکت کر لی ہے، کیونکہ ہم نے میلاد میں شرکت کر لی ہے. میرے دوستو یہ تو صحیح ہے کہ تم اچھی محفل میں آئے ہو، یہ تو صحیح ہے کہ تم نیک کام کر رہے ہو، لیکن یہی تمہارا سوچنا غلط ہے کہ ایک دن اگر ہم جلسے میں جا رہے ہیں تو اس سے ہماری نماز نہیں معاف ہو سکتی. آپ کو وہاں سے سبق لینا چاہیے کہ امام حسین کربلا کی تپتی ہوئی دیگ پر آپ نے سارے کنبے کو قربان کر کے پھر بھی لیکن جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے کہا جان تو جا سکتی ہے، سچ تو جان سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن نماز چلی جائے یہ گوارا نہیں ہو. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. یہی ہے شیطان کا راستہ. میرے دوستو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کو آپ کو اپنے دل میں علماء کرام کے پاس جا کے سیکھنا پڑے گا. شیطان کے کون کون سے راستے ہیں؟ میں تقریباً 3 جمعہ یا 2 جمعہ ہو گیا اپنی مسجد میں اسی عنوان پر تقریر کر رہا ہوں کہ شیطان کے راستے کون کون سے ہیں، شیطان کے راستے کیسے کیسے ہیں، آپ کو کس طریقے سے ورغلاتا ہے. آپ کو کبھی ورغلاتا ہے تو اس طریقے سے ورغلاتا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ چلو وہ کوئی دوشیزہ جا رہی ہے، کوئی حسین عورت جا رہی ہے، اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے کا وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم سلام کر لیں گے ثواب مل جائے گا. لیکن میرے دوستو شریعت نے فرمایا ہے کہ عورت کی آواز کو سننا حرام ہے. آپ سلام نہ کرو بلکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاؤ. انشاءاللہ العزیز کامیابی تمہارے قدم چلے. آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جدھر سے میں گزرتا ہوں ہر ایک شخص لیڈ لگائے بہت ہی اس میں چلا جا رہا ہے. کیا سوچ رہا ہے سب سے زیادہ اچھا میں ہی ہوں؟ پتہ نہیں کون کون سے گانے چل رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن جو غلط گانے آ رہے ہیں اور وہ گانے جو کہ کفریات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی میں نے تقریر کر کے بتایا ہے کہ میرے دوستو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کس نیند میں ہو آپ؟ کس غفلت میں ہو؟ کہ کون سی غفلت کی کھیتی میں آپ پڑے ہوئے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ یہ جو گانا سن رہے ہو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں آپ جو اپنے دل کو تسکین دے رہے ہو. سمجھ رہے ہو کہ گانا سننے سے ہمارے دل کو تسکین مل جائے گی، گانا سننے سے ہمارا جو نشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، گانا سننے سے جو ہمارے انتشارات ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، جو انتشارات ہیں وہ دفع ہو جائیں گے، جو ہمارے اندر جو بری چیزیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گی. میرے دوستو یہی آپ کا سوچنا غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ گانا سننے والے کے جذبات گناہوں کی طرف بھڑکتے ہیں، گانا سننے والے کے جذبات گناہوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، گناہوں میں اس کا قدم اٹھتا ہے اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کے کام انجام دے دیتا ہے. آپ بتاؤ کس طریقے سے گناہ کا کام کر رہے ہو؟ آپ کس منہ سے کہو گے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں ہم آپ کی امت ہیں، ہماری شفاعت کروائیے؟ آپ گناہوں کے کام کرو اور شفاعت کا وہ کرو نہیں. میرے دوستو
چلو بیٹھ جاؤ. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میری تقریر میں صرف بیٹھ کے آپ نعرہ بھی نہ لگائیں, بیٹھ کے لیکن مکمل طور سے سن کر اسے دل میں جگہ دیں کہ شیطان کیا معلوم ہے, شیطان راستہ بنا رہا ہے. راستہ یہ بنا رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچا دوں, میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کو کے دل میں اتار دوں, لیکن آپ کے ذہن کو شیطان ورگلا رہا ہے. تم نیچے اتر جاؤ تو تم بیٹھ جاؤ, تم ادھر کھڑے ہو جاؤ تو تم ادھر کھڑے ہو جاؤ. میرے دوستو یہ نہیں, یہ شیطان کا حربہ ہے, اسے چھوڑو, اسے ہٹاؤ. بلکہ محفل میلاد میں آئے ہو تو غور سے سنو اور پیغام حق لو. خود اپنے ایمان کی, عقیدے کی, عمل کی, فعل کی اصلاح کرو اور ساری امت کی اصلاح کرو. سبحان اللہ. بہت خوب. سمجھ رہے میرے دوستو, آپ پہچانو, سوچو, غور کرو کہ شیطان کا راستہ کدھر کدھر ہے, شیطان کس کس طور پر ہمیں بہکاتا ہے. میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ آج گانا کا بہت رواج چل گیا ہے, گانا لیڈوں میں لگائے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو آپ تو بتاؤ, یہ گانا سے میں نے کہا آپ سکون تلاش کر رہے ہو کہ گانا سننے سے سکون مل جائے گا. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے جو جذبات اٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. نہیں میرے دوستو, یہ آپ کو غلط سوچ ہے. یہی شیطان آپ کے ذہن میں بول رہا ہے کہ گانا سنو گے تو آپ صحیح ہو جاؤ گے. نہیں, بلکہ حق وہ ہے جو قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر سے لوگوں کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور سب سے بڑی تو بات یہ ہے میرے بھائی, میں کسی اس میں نہیں, میں کسی انداز کا اور میں کسی اس کا قائل نہیں ہوں. صرف میری بات سنو, انداز نہ دیکھو, کوئی بات نہیں ہے. یہ نہ کہنا کہ کیسا تھا, بلکہ یہ سن لو کہ میں جو بتا رہا ہوں وہی راہ نجات ہے. اس کو سمجھ لو کہ آپ جو یہ گانا سن رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دل سے ایمان کا طوطا اڑا دینے والی چیزیں ہیں. حق ہے. آپ کے ایمان کو لوٹ لینے والی چیزیں ہیں, آپ کے ایمان کو خراب کرنے دینے والی چیزیں ہیں. تو کیا آپ اس چیز کو سنیں گے؟ کیا آپ اس چیزوں کو, کتنے لوگ ہیں آج سے گانا نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. آج سے گانا ہم نہیں سنیں گے. آج سے ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سنیں گے, نعت پاک مصطفیٰ سنیں گے اور دل میں جذبہ پیدا کریں گے, دل میں حسن پاک مصطفیٰ کو جمائیں گے اور نعت پاک رسول گنگنائیں گے اور طلب پیدا کریں گے. کسی دن تو رسول پاک کی زیارت ہو ہی جائے گی. جیسے کہ ایک آدمی کی تلاش ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے کھانا مل جائے, مجھے کھانا مل جائے. دن میں جاگ رہا ہے, سوچ ہی رہا ہے, بھوک لگی ہے, لیکن تڑپ اس کی سچی ہے کہ بھوکا ہے, تڑپ اس کی سچی ہے کہ وہ پیاسا ہے, تڑپ اس کی سچی ہے کہ وہ بھوک سے بے چین ہو رہا ہے. اب وہی سو جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, خواب میں مجھے کھانا کھلایا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ضرور ایسا ہوتا ہے. وہ شخص پانی پیتا ہے خواب میں, کیونکہ اس کی سچی تڑپ تھی, اس کے اندر سچی بھوک تھی. اسی طریقے سے میرے دوستو یہ ساری لفاظی بند کرو, اپنے دل میں عشق مصطفیٰ بساؤ, اپنے دل میں سرکار کی محبت سچی پیدا کرو اور سرکار کی یاد سچی پیدا کر کے ہمیشہ سرکار کی یاد میں چلو پھرو, اٹھو بیٹھو. یہ جستجو لگاؤ کہ سرکار کا دیدار ہو جاؤ. ادھر آپ سو گے, قسمت آپ کی بیدار ہوگی, سرکار کا دیدار ہوگا, پھر دل سے آواز نکلے گی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے پاک آنکھوں. سبحان اللہ. سمجھ رہے میرے دوستو, یہ چھوڑ دو. اچھا کب تک آپ ایسے کرتے رہو گے یہ بتاؤ؟ کب تک گناہوں کے کام کرتے رہو گے؟ کب تک شراب پیتے رہو گے؟ کب تک جوئے کھیلتے رہو گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہو گے؟ کیا روزے جزا نہیں ہے؟ کیا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے آپ کو پیش نہیں ہونا ہے؟ کیا آپ
موت سے ملاقات نہیں کریں گے، نہیں کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے میرے دوستو۔ یہ جوانی سب مٹ جائے گی، غارت ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس ہم اپنے قوت پر جو فخر کر رہے ہیں، ہم اپنی طاقت پر جو اترا رہے ہیں اور گناہوں کے کام میں سبقت کر رہے ہیں، یہی جسم آپ کے یہ سانپوں سے ڈسے جائیں گے۔ سانپ اسے ڈسے گا، بچھو اسے ڈسیں گے۔ یہ جو آپ بہت ہی اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ آپ کا جسم خاک آلود ہو جائے گا، آپ مٹی میں مل کر اور پھر برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العزت اس کے بعد بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ روز جزا کے لیے اٹھائے گا اور آپ کو اپنے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہے گا۔ جب آپ بارگاہ مولا میں حاضر ہوگے، آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا کہ فلاں دن فلاں رات میں اس نے شراب پی تھی، وہ تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں پی تھی۔ جھوٹ نہیں بول سکتے میرے دوستو۔ آپ کیا یہ کہہ پاؤ گے کہ ہم نے جوا نہیں کھیلا، ہم نے چغل خوری نہیں کی، ہم نے غیبت نہیں کی، ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کی؟ میرے دوستو، کسی کو پر مارنے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ تو اس دن جواب دینے سے پہلے ہے کہ آج اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو سدھار لو، ورنہ پھر آج جو ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اگر جہنم میں ہو گیا تو بتاؤ کس طریقے سے جہنم کی عذاب کو سہو گے، سہ سکو گے؟ آپ سوچو، غور کرو۔ صرف تنہائی میں صرف روزانہ جب رات کو سوتے وقت، جب رات میں اپنے بستر پر لیٹے تو یہ سوچ لینا مجھے مرنا ہے اور بارگاہ مولا میں حاضر ہونا ہے اور مجھے سب پیش کرنا ہے، جو میں نے کیا ہے سب کچھ وہ بتانا ہے۔ تو بتاؤ میرے دوستو، اگر آپ انشاءاللہ ایسا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، آپ کے قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ شراب نہیں پیو گے، آپ یہ گانے نہیں سنو گے، فلمیں نہیں دیکھو گے اور یہ ننگی ننگی تصویریں نہیں دیکھو گے۔ تصویر کوئی سی بھی ہو سب حرام ہے، کوئی بھی تصویر نہیں دیکھو گے، کسی بھی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں کرو گے۔ تو ہاتھ اٹھاؤ آپ، کتنے لوگ ہیں کہ یہ سارے کام نہیں کریں گے؟ آج سے آپ گناہ کے کام نہیں کرو گے، انشاءاللہ کہو نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سوچو کہ موت کا فرشتہ جب حلق میں ہاتھ ڈال کے روح نکالے گا تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ اس وقت ہماری ہنسی بھول جائے گی، اس وقت ہم چوکنا ہو جائیں گے، اس وقت ساری جو ہمارا روب تھا، دبدبا تھا، عزت، وقار، جاہ و حشمت، یہ ساری چیزیں ہیں، سب غارت ہو جائیں گی، سب برباد ہو جائیں گے۔ اس دن آپ کیا کہو گے؟ کہو گے کہ اگر نماز پڑھ لی ہوتی تو تھوڑا آہستہ ہو جاتا، اگر ہم نے صحیح بولا ہوتا تو صحیح سے، تھوڑی سے، اچھے سے یہ روح ہماری قبض کرتے، اگر ہم شراب نہ پیے ہوتے تو ہماری روح آسانی سے کھینچی جاتی، اگر ہم جوا نہ کھیلے ہوتے تو ہماری روح بہت ہی اچھے طریقے سے نکالی جاتی۔ میرے دوستو، ہے کوئی اس مجلس میں جو اس بات کا انکار کر دے کہ اسے مرنا نہیں ہے؟ نہیں میرے دوستو، سب کو مرنا ہے، سب کو یقین ہے۔ تو یہ ساری باتیں چھوڑ دو اور سرکار کی عشق، سرکار کی محبت کا جو تمغہ اپنے سینے میں بسائے ہو، اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہو، اسے جانے نہ دو۔ اسے لوٹنے والے، اسے برباد کرنے والے چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، کبھی اعمال کی طرف سے، کبھی اخلاق کی طرف سے، کبھی عقائد کی طرف سے۔ تو میرے دوستو، ہر محاذ پر اپنے آپ کو سدھار کر کھڑا کر دو کہ جیسی ہی کوئی بد دین، بد مذہب، بد اخلاق، بد کردار آئے تو اس سے وہی کہہ دینا جو ہمارے امام اہل سنت نے کہا تھا، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار پر کبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے چل کرے۔ اور یہ بھی ایک ضروری بات ہے
کہ آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قدر جسم دیا ہے، اس قدر توانائی دی ہے، اس قدر آپ کو روب دیا ہے، دبدبا دیا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قوت عطا فرمائی ہے. نماز نہیں پڑھو گے، اگر خدائے تعالیٰ ناراض ہو گیا، اگر خدائے تعالیٰ کا غضب آپ پر نازل ہو گیا تو کیا آپ کہیں کے رہ جاؤ گے؟ نہیں میرے دوستو، دنیا بھی تھوکے گی، دنیا میں ناکامیاب اور آخرت میں بھی ناکامیاب رہو گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آج اس مجلس میں پکا عہد کرو کہ آج سے ہماری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی. عہد کرو آج سے کوئی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی. ہاتھ اٹھا کر ہماری نماز آج سے نہیں چھوٹے گی. انشاءاللہ ہم لوگ جتنے لوگ حاضر ہیں خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں گے بھی، اور فجر ہی سے ہماری نماز شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگر اس میں کسی کو کیلو کال ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب کل ہمارے پاس آخرت میں اگر یہ چیز ہوگی تو ہم نماز نہ پڑھیں گے لیکن میرے پاس جواب تیار ہے، تو وہ کچھ اگر کہنا چاہتا ہے تو مجھ سے مل بھی سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، تمہارا یہ سوچنا یہ تمہارا سوچنا نہیں بلکہ شیطان کا سوچنا ہے. اور یہ تمہارے ذہن میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں علماء کرام کے بارے میں کہ فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں اس طریقے سے کرتا ہے، فلاں اس طریقے سے کرتا ہے، چلو سن لیتے ہیں، ہمیں ان کا بولنا کام ہی ہے، ان کا ٹوکنا کام ہے. نہیں میرے دوستو، ان کی تم نے کوئی زمین نہیں ہڑپی ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں تمہاری محبت ہے، تم امت محمدیہ ہو. ان کا یہ فرض ہے کہ تمہیں گناہوں کی آلودگی سے نکال کر نیکیوں کی کھیت میں داخل کر کے اور جنت کا مستحق بنائے. تو آج سے کبھی میں نے بہت سنا ہے، وہی سنی ہوئی ساری باتیں میں آپ تک منتقل کر دے رہا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ پر جو بھی جس قدر بھی علماء کرام بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے سننے میں آتی ہیں. یہ میرے دوستو غلط ہے. نہیں ایسا کہنا چاہیے، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ علماء کرام کے گستاخ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں علماء کرام سے سچی محبت کرنی ہے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں کرتے، یہ آپ کے لیے کرتے ہیں. نہیں تو آپ سوچو کہ ان کی رقم اور آپ اپنی رقم سے آپ کمپیئر کرو، آپ ملاؤ کہ ان کی رقم کتنی قلیل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کی رقم کتنی تھوڑی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس جا کر جہاں آپ ملتے ہو وہاں جا کر جب آپ آتے ہو تب جب بھی پوچھو گے تب مسئلہ بتاتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ 10 روپے دو تو مسئلہ بتائیں گے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ 1000 روپے دو تو ہم فاتحہ کریں گے، کبھی کسی نے یہ ساری چیزیں نہیں کہی. میرے دوستو کیوں نہیں کہی؟ اسی وجہ سے کہ تم سے انہیں محبت ہے، صرف اس وجہ سے کہ تم غیر نہیں ہو بلکہ اپنے ہو، تم کوئی دوسرے نہیں ہو بلکہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہو. آپ کے پاس آپ کے اوپر شیطان نے کچھ اپنا حربہ استعمال کرنا چاہا ہے، آپ کے اوپر شیطان نے اپنا کچھ زنگ چھوڑا ہے، آپ کے اوپر شیطان نے اپنا کنٹرول کرنا چاہا ہے. تو اس کو چھڑانے کے لیے علماء کرام ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کس طور پر کیسے ان لوگوں کو شیطان کے چنگل سے نکال کر اور مسجد کی بہاروں میں لے جایا جائے، کس طریقے سے ان کی جھوٹ والی عادت کو چھڑوا کر سچائی کے طبقات میں داخل کروا دیا جائے، کس طریقے سے ان کو شراب کا نشہ نہ دلا کر شراب کی نشے کی عادت چھڑا کر عشق محبت کا نشہ کا ان کو پیکر بنا دیا جائے، عشق محبت کا نشہ ان کے ذہن و فکر میں اتار دیا جائے، جس کی وجہ سے یہ بیٹھے تو ان کے دل سے نبی کی صدا نکلے، ان کے کردار و افعال سے سرکار کی محبت جھلکے، ہر چیز سے سرکار کا عشق نظر آئے. صرف یہی وجہ ہے. تو میرے دوستو حاشا کبھی اپنے ذہن میں بھی علماء کرام کے تعلق سے یہ باتیں نہ لانا. اگر کوئی